من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، صفحہ 550 ہے، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، تم اختیار نہ کرو۔ اتخاذ کا معنی ویسے تو کسی چیز کو پکڑ لینا ہے، اخذ پکڑنا ہے، لیکن یہ پھر معنوی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو اختیار کر لینا، اپنا لینا وغیرہ، بنا لینا۔ تو یہاں یہی معنوی معنی مراد ہے، لا تتخذوا عدوی، کہ تم نہ بناؤ میرے دشمن کو، عدوی یہ یا واحد متکلم کی ہے، تو میرے دشمن کو یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وعدوکم، اور دشمن کو اپنے، تمہارا جو دشمن ہے اسے نہ بناؤ، اولیاء، دوست، ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کے معنی عام ہیں، ساتھی، اتحادی، سرپرست، دوست، مددگار، ان سب معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اہل ایمان کو خطاب کر کے منع کر دیا کہ میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ، ساتھی نہ بناؤ۔ تلقون، تم ڈالتے ہو، القا یلقی، القا ان سے ہے، تلقون جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا، کہ تم ڈالتے ہو، الیہم، ان کی جانب، بالمودہ، دوستی کو، ود کہتے ہیں دوستی کو، اور مودہ بھی دوستی ہے، مصدر میمی ہے یہ۔ تم ان کی جانب دوستی ڈالتے ہو، وقد کفروا، حالانکہ وہ تو انکار کر چکے، قد کفروا، کفروا فعل ماضی ہے، اس سے پہلے قد آیا ہے جو اسے فعل حال میں تبدیل کرتا ہے، مکمل فعل حال مکمل میں، وقد کفروا، حالانکہ وہ تو کفر کر چکے، بما، اس کا جو، جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس، من الحق، حق میں سے، یا حق کی جانب سے، من الحق، حق میں سے، سچائی میں سے، حقیقت میں سے، یا من الحق، حق کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، یخرجون، وہ نکالتے ہیں، الرسول، رسول کو، صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول الف لام کے ساتھ ہے معرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی،
ان تؤمنو یہ کہ تم ایمان لائے ہو، اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو، ان تفسیریہ ہے، باللہ اللہ پر، ربکم بربکم یعنی اپنے رب پر، یہ اللہ سے بدل ہے رب ہے، یہ کہ تم ایمان لائے ہو اللہ اپنے رب پر، ان کنتم اگر ہو تم، خرجتم نکلے ہو، جہادن جہاد میں، جہاد کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں، میرے راستے میں، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، مرواتی رضامندی میری، یہ میری خوشنودی میری رضامندی چاہنے کے لیے اگر تم نکلے ہو، اگر تم اللہ کی میری راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تسرون تم چھپاتے ہو، اسر یسر اسرار چھپانا ہے، تسرون تم چھپاتے ہو، الیہم ان کی جانب، بالمودہ دوستی کو، یعنی تم ان سے چپکے چپکے چھپے چھپے دوستی کا اظہار کرتے ہو، وَأَنَا جبکہ میں، واو حالیہ ہے، جبکہ میں، اعلم خوب جانتا ہوں، بما اسے جو، اخفیتم چھپایا تم نے، وما اور جو، اعلنتم اعلان کیا تم نے، اظہار کیا جس کا تم نے، ومن یفعلہ اور جو کوئی کرے گا اسے، من یفعلہ جو کوئی کرے گا اسے، یعنی وہ کفار کی جانب دوستی کا چپکے چپکے اظہار کرے گا، منکم تم میں سے، فقط تو تحقیق، ضل بھٹک گیا ہے، سواء السبیل سیدھی راہ سے، بہک گیا ہے، یعنی اس نے راستہ گم کر دیا ہے جو سیدھا راستہ ہے، سواء السبیل یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی راستے کا جو سیدھا ہے، لیکن ہم اس کا اردو میں ترجمہ با اعتبار مرکب توصیفی کے کر دیتے ہیں، سیدھے راستے کے، تو سیدھا جو راستہ ہے، حقیقی جو ہموار راستہ ہے، اس سے وہ بھٹک گیا ہے۔ یہ آیت ویسے اس کے الفاظ عام ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں عام بیان کیا ہے، البتہ سیرت میں ایک واقعہ ہے حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے فتح مکہ کے لیے سن 8 ہجری کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا، اور بہت ہی قریبی لوگوں کو اس کا اندازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور جو چاہا کہ یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے باہر نہ نکلے، کفار تک اس کی خبر نہ پہنچے، لیکن حضرت حاتم بن ابی بلتعہ جو بدری صحابی تھے، وہ انہیں معلوم ہوا اور انہوں نے مکہ والوں کی جانب ایک خط بھیجا ایک عورت کے ہاتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کے اوپر حملہ کرنا تھا اس کے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی تھے، صحابہ تھے، انہیں بھیجا اور بتایا کہ روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے،
وہاں ایک عورت ہوگی اونٹ پر سوار، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور اس عورت کو وہاں پکڑا اور اس نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی اور کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس وہ خط نہ ہو، اور اگر ہمیں تمہیں جو ہے نا بے لباس بھی کرنا پڑا تو کریں گے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں، تو اس نے اپنی مینڈیوں میں سے جو ہے نا وہ خط نکال کے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط لایا گیا۔ آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کو بلایا اور پوچھا، تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، نہ تو میں نے کفر اختیار کیا ہے اور نہ ہی میرا ایسا ارادہ ہے، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا کرے گا۔ اور اس میں بعض روایات میں یہ ہے کہ اس خط کے اندر جو جملہ تھا وہ بھی یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اہل مکہ پر اکیلے تنہا بھی حملہ آور ہوں گے تو اللہ انہیں فتح یاب کرے گا۔ تو لیکن یعنی وہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں چونکہ میرے اہل و عیال، میں مکہ کا خاص رہنے والا یا قریشی نہیں ہوں، وہاں میرے چونکہ بچے تھے تو میں نے چاہا کہ میں مکہ کے کفار پر احسان کر دوں اور اس کے جواب میں وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ بھئی میں ذرا کرتا ہوں اس کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ یہ تو بدر والے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بدر والوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھ لیا ہے اور انہیں کہہ دیا تم جو چاہے کرو۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نادم بھی تھے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ بھئی صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں، بدری ہیں، لیکن آپ کے بعد یعنی حاتب بن ابی بلتعہ کے بعد کسی شخص کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جاسوس قرار پائے گا، یعنی منافق اور جاسوس قرار پائے گا اور اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں اس کے مزید آگے اللہ رب العزت نے اس کے پہلو جو ہے مختلف بیان کیے۔ ان یسقفوکم، ان اگر، یسقفو وہ پائیں، ثقفہ یسقفو پانا ہے، یہی لفظ ثقافت بھی ہے، یعنی جو آئندہ نسل گزشتہ نسل سے جو کچھ پاتی ہے اسے ثقافت کہتے ہیں۔ ان یسقفوکم، اگر وہ پائیں تمہیں، کم تمہیں، یکونو وہ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، عدو کی جمع ہے اعداء، یعنی اگر یہ کافر تمہیں پا لیں گے تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے، یعنی پھر وہ تم چاہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایسے ہی دوستی کا اظہار کر دیں یا کوئی دوستی تعلق کا کسی واسطے رشتے کا کوئی یعنی خیال رکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَبْسُطُوا اور وہ کھولیں گے، إِلَيْكُمْ تمہاری جانب، أَيْدِيَهُمْ ہاتھوں کو اپنے، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور زبانوں کو اپنی، السنہ لسان کی جمع ہے، ایدی ید کی جمع ہے، بالسوء برائی کے ساتھ، یعنی وہ پھر برے طریقے سے برائی کے ساتھ تمہاری جانب اپنے ہاتھ بھی کھولیں گے، اپنی زبانیں بھی کھولیں گے۔ وَوَدُّوا اور وہ چاہتے ہیں، ودو فعل ماضی ہے، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، تم کفر کر دو۔ لن تنفعکم ہرگز فائدہ نہ دیں گے تمہیں، ارحامکم تمہارے رحم، تمہارے رحمی رشتے،
یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رحمی رشتے وہ تمہیں فائدہ ہرگز نہیں دیں گے، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے روز، یعنی جن کو بچانے کے لیے یا جن کی نرمی کے لیے تم دنیا میں فکر مند ہوتے ہو، وہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یعنی قیامت کے دن جب وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا تو اس وقت تمہارے رحمی رشتے اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کام نہیں آئیں گی۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، اسے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ، نمونہ عمدہ، اچھا نمونہ ہے، فی ابراہیم، ابراہیم میں علیہ السلام، والذین، اور ان میں جو معہ، ساتھ ہیں ان کے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے، ان کے دور میں یا ان کے بعد یا آج بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ اذ قالوا، جب کہ ان سب نے کہا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، انہوں نے کہا تھا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا، یقیناً ہم، براء، بیزار ہیں، منکم، تم سے، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم سے بری ہیں، وَمِمَّا، اور اس سے بھی جو، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ سے ورے، کفرنا، ہم نے انکار کر دیا ہے، بکم، تمہارا، وبدا، اور واضح ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان، العداوۃ، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابداً، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، وحدہ، اکیلے اس پر، اللہ کی توحید وحدانیت پر تم ایمان لے آؤ، تو ہماری یہ دشمنی ختم ہے، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا۔ الا قول ابراہیم، الا، یہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن ہے نا، الا، سوائے، یہ الا کا استثناء ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے ابراہیم اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں، الا، سوائے، قول ابراہیم، ابراہیم کی بات کے، علیہ السلام، لأبیہ، جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، لأستغفرن، کہ ضرور میں بخشش طلب کروں گا، لکا، تیرے لیے، تو یہ اللہ کا استثناء ہے کہ یہ جو بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش طلب کروں گا، اس میں اسوہ حسنہ نہیں ہے، یعنی یہ تمہارے لیے یہ بات عمدہ نمونہ نہیں ہے، تو اس بات کو نمونہ ہونے سے، اچھائی سے اللہ نے نکال دیا، خارج کر دیا ہے۔ ہم نے اسے سورہ توبہ میں پڑھا ہے، جی صفحہ نمبر 206 ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابراہیم، اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی،
لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ سوائے ایک وعدے کی بنا پر وَعَدَهَا إِيَّاهُ جو انہوں نے اس سے یعنی اس توبہ کرنے کا اس استغفار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا ان سے حضرت ابراہیم سے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں تَبَرَّأَ مِنْهُ تو انہوں نے اس سے اظہار بیزاری کر دیا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ یقیناً ابراہیم لازماً بہت آہیں بھرنے والے یعنی نرم دل والے تھے، حلیم بردبار تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ تو انہوں نے وہ ایک وعدے کی بنا پر کیا تو اللہ رب العزت نے اس بات کو اسوہ حسنہ سے خارج کر دیا۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا استغفار کا تو ساتھ ہی یہ بات فرما دی تھی وَمَا أَمْلِكُ اور نہیں میں اختیار رکھتا لَكَ تیرے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من شیئن کچھ بھی میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ربنا اے رب ہمارے علیک توکلنا تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری جانب ہی ہم جھکے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے لا تجعلنا تو نہ ٹھہرانا ہمیں فتنتاً فتنہ آزمائش للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کر دیا ہے، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے تو ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہمیں دیکھ کر ہماری حالت دیکھ کر کہیں کہ ہم تو حق پر ہیں، اسی لیے ہماری حالت اچھی ہے، ہم غالب ہیں، ہم یعنی قوت میں ہیں، ہم غالب ہیں، یہ مسلمان کمزور ہیں، ماتحت ہیں، بار بار قرضے مانگتے ہیں ہم سے وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو یہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے رب ہمارے تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ کافر ہمیں دیکھ کر ہمارے اعمال دیکھ کر اپنے حق ہونے کا یقین کرنے لگیں، گمان کرنے لگیں، اور پھر جو ہماری اخلاقی حالت ہے اور وہ چیزیں ہیں وہ ساری ہیں وہ بھی، اور جو ظاہری حالت ہے وہ بھی، دونوں اعتبار سے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور اپنے ظاہری جو قوت ہے اور جو غلبہ ہے اس کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبارات سے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا کہ اے رب ہمارے تو ہمیں فتنہ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا ان کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ کافر ہمیں دیکھ کر وہ کہیں کہ اگر ایسا اسلام ہے تو ہم نہیں لاتے، اگر مسلمان اسلام ایسا ہے تو پھر ہم اس سے کافر ہی اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے جو ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ جو کیفیت بنی پڑی ہے، اللہ ہمیں اس سے نکالے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اور فتنہ کا ایک معنی تختہ مشق بھی ہے کہ کافر ہمارے اوپر ظلم و ستم کریں اور اپنا جو ان کا کفر ہے اور شدت کفر ہے اس میں وہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا کہ اے رب ہمارے ہمیں تو کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنا کہ وہ ہم پر ظلم ڈھاتے رہیں، واغفر لنا اور تو بخش دے ہمارے لیے، ربنا اے ہمارے رب۔ تو یہ جو بعد والا جملہ ہے واغفر لنا ربنا کہ تو بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، تو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ اپنے جو کوتاہیاں ہیں، عجز ہیں، سستیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، بزدلی ہے، تو اس اعتبار سے اگر مسلمان جو ہے نا وہ مغلوب اور مقہور ہیں، مجبور ہیں،
تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، کہ اے رب ہمارے تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش فتنہ نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا، اور تو ہمیں بخش دینا، انکا یقیناً تو انت العزیز، تو ہی غالب ہے، الحکیم حکمت والا دانائی والا ہے، تو ہمیں غلبہ عطا کر دے، اور جو ہماری اگر کوئی آزمائش ہے اور ہمارے لیے سختیاں ہیں تو حکیم ہے، ہم یعنی تجھے حکیم ہی مانتے ہیں۔ تو لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، لقد کان البتہ تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، یعنی جو حضرت ابراہیم اور ان پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں اسوۃ حسنہ ایک عمدہ نمونہ ہے، لمن اس کے لیے جو کانا ہے، یرجو اللہ امید رکھتا ہے اللہ سے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن سے، یعنی یہ جو عمدہ نمونہ ہونا ہے یہ اس کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی بھی منہ پھیر لے گا، اعراض برتے گا، تولا یتولا ہے پھر جانا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ هو الغنی، وہی غنی ہے، بے پرواہ ہے، الحمید سراہا گیا، تعریف شدہ ہے، یعنی اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ عسى اللہ، ہو سکتا ہے اللہ، ان یجعل، یہ کہ وہ کر دے،